اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ سمارٹ سلیبس میں سبق نمبر 2 ہے، لیکن ویسے اس کی ترتیب بک میں اس کی نمبرنگ چینج ہے۔ تو خلاصے کے اہم نکات، اہم پوائنٹ، اصول و ضوابط، قوانین ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا خلاصہ ہی پیش کریں گے۔ تو سبق کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ مصنف 1880 میں پیدا ہوئے اور 1930 میں وفات پائی۔ ایک دن مضمون نگار دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی، جو بھیک مانگنے کے لیے ہر 2-3 منٹ بعد صدا لگاتا کہ اے بھائی مسلمانوں، مجھ بد نصیب کا حال سنو، اور ساتھ ہی کہا کہ میری مدد کرو کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ انہی باتوں سے مصنف کے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے اپنا اور فقیر کا موازنہ کیا۔ اسے لگا چند باتوں میں وہ فقیر سے بہتر ہے، مثلاً تعلیم اور خوشحالی، لیکن ساتھ ہی مصنف کو یہ بھی احساس ہوا کہ چند امور میں فقیر مصنف سے بہتر ہے، مثلاً قابل رشک صحت اور اپنے حال میں مست رہنا۔ جس چیز پر مصنف کو سب سے زیادہ رشک آیا وہ فقیر کی زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا تھا، کیونکہ مصنف کی زندگی دوستوں کی کثرت سے عذاب میں گھری معلوم ہوتی تھی۔ اگرچہ مصنف کو اپنے دوستوں کی محبت کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی چند عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھا۔ کبھی وہ بلا ضرورت آ دھمکتے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے، اور مصنف بیچارہ مروت میں کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ مصنف خیال کرتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بعض عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ مصنف اپنے دوستوں سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کامیابی اور ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے دوست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس نے اس سبق میں مختلف دوستوں کی اقسام کا ذکر کیا ہے کہ کس قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ مضمون نگار جن دوستوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے ان میں سے ایک احمد مرزا ہے، جو نہایت معقول آدمی ہے، مگر جب بھی ملنے آئیں گے چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آئیں گے۔ مصنف کے دوست کو مصنف کے مضمون نگار ہونے پر فخر ہے۔ مضمون نگار کہتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اگلے پیراگراف میں دوسرے دوست کا ذکر کیا گیا ہے کہ مضمون نگار اپنے دوست شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کرتا ہے۔ شاکر خان صاحب ضلع بھر میں نہایت معزز اور سلیم پور کے رئیس ہیں۔ شاکر خان صاحب کو لٹریچر کا شوق رکھنے کی وجہ سے مضمون نگار پر خاص عنایت فرماتے ہیں، اور چونکہ جو شاکر خان صاحب تھے لٹریچر کو پسند کرنے والے تھے، یہی وجہ تھی کہ شاکر خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس رہیں، اور وہ اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو فخر سے بتاتے تھے کہ میرا دوست مضمون نگار ہے، مصنف ہے، ادیب ہے۔ لیکن مصنف کو اس بات سے چڑ ہوتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ تو مضمون نگار کے دوست شاکر خان صاحب اصرار کے ساتھ اپنے دوست کو ساتھ لے گئے تاکہ تبدیلی آب و ہوا کے ساتھ سکون کے ساتھ مضمون نگاری بھی ہو سکے۔ لیکن مصنف جو سوچ کر اپنے دوست کے ہاں گئے تھے، وہاں جب گئے تو ویسا ماحول نہیں تھا، اور وہ اپنی سوچوں کو، اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، کیونکہ مصنف کے دوست کا خیال تھا کہ مصنف ان کے ہاں اپنا کام چھوڑ کر آرام اور سکون سے رہے اور صرف یہاں پر ریسٹ کرے۔ لیکن مصنف یہ ذہن بنا کر گیا تھا کہ چونکہ وہاں پر سکون ہوگا تو میں معمول سے ہٹ کر زیادہ کام کر پاؤں گا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو حالات الٹ تھے۔
مضمون نگار سلیم پور پہنچنے کے بعد اپنے لیے مخصوص کردہ کمرے میں آتا ہے، لیکن اپنے استعمال کے قابل کوئی چیز نہیں ملتی۔ آخر اپنا استعمال شدہ سامان ہی کام آتا ہے۔ مضمون نگار پرندوں کے شور اور شاکر خان کے بھائی کی موسیقی کی وجہ سے لکھ نہیں پاتا کہ ملازم بار بار مختلف کاموں کے لیے بلانے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مصنف کو لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ مصنف مروت کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال مصنف نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اس دوست کو بھی چھوڑ دے گا۔ مصنف کے اس کے علاوہ بھی بہت سے دوست ہیں جن سے وہ بہت زیادہ بیزار تھا اور بہت اس وقت اس پر مشکل پڑی رہتی تھی اپنے دوستوں کی وجہ سے۔ مثلا یہاں پر اقسام بتائی گئی ہیں کہ اور کون کون سے دوست تھے۔ ہر وقت قرض کا مطالبہ کرنے والے، سوالات کی بوچھاڑ کرنے والے، ظاہری طور پر دعوت دیتے مگر کبھی عمل نہ کرنے والے، بے وقت کی راگنی سنانے والے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مصنف کو ان کی صحبت اور عنایت کا لحاظ تھا، مگر اب ان کا دل یہی درخواست کرتا نظر آتا تھا کہ مجھ پر جو احسان نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یہ سجاد حیدر یلدرم کی کتاب خیالستان سے لیا گیا ہے۔ تو جب آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے، سوال مکمل ہو جائے، تو کسی ڈیزائن سے، لائن سے یہ واضح ضرور کریں کہ یہاں ہمارا ایک سوال مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔